اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوتھائی قرآن قرار دیا ہے، یعنی اگر 4 مرتبہ قل یا ایہا الکافرون کو پڑھ لیا جائے گا تو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جایا کرو تو یہ سورت پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے۔ گویا کہ جو انسان اس سورت کو بستر پر جا کر پڑھے گا وہ شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، ان 2 صورتوں کو پڑھا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کی سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں بھی یہی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے ایمان سے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر نبوت ملنے کے بعد دعوت کا کام شروع کیا تو اگرچہ شروع میں تھوڑی سی تعداد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، لیکن آپ کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ان کا جو عقیدہ تھا اپنے مذہب پر سے وہ ڈگمگا گیا تھا۔ اس میں انہیں شک پیدا ہو گیا تھا کہ جس مذہب پر ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ واقعی سچا مذہب ہے، یا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ سچا مذہب نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے سرداروں نے مکہ کے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا تاکہ ان کے اوپر ظلم کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہونے کی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور کوئی داخل نہ ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ادھر ظلم بڑھتا گیا، ادھر تعداد بڑھتی گئی، نہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹے اور نہ اور داخل ہونے والوں کی تعداد رکی۔ تو انہوں نے پھر دوسرا حربہ یہ اپنایا کہ لالچ دینا شروع کیا اور مصالحت کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کر لیجئے کہ آپ ہمارا دین مان لیجئے، ہم آپ کا دین مان لیتے ہیں، یعنی دونوں دینوں کو ملا لیتے ہیں۔ آپ ہمارے معبود کی بھی عبادت کر لیا کیجئے، ہم آپ کے معبود کی بھی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کو بھی اس میں سے خیر مل جائے گا، اور اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں خیر مل جائے گا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ 1 سال لات و عزیٰ کی پوجا کر لیجئے اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس صورت کے ذریعے سے اس بات کا مکمل جواب دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہر زمانے میں اس طرح کی کوششیں جو قرآن کریم میں صورتیں ہوتی ہیں، قرآنی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، یہ باتیں کسی بھی زمانے میں ختم نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کی شکلیں آتی رہتی ہیں اور ہر زمانے میں آتی ہیں اور آئیں گی۔ تو ان ساری باتوں کا اور ان تمام مسائل کا حل اس صورت کے ذریعے سے جواب دے دیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے ایمان سے انکار کرنے والو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی ابھی تو ہم اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، آئندہ کے بارے میں بھی سن لو، ولا یہ جو تم پیشکش رکھ رہے ہو، یہ جو تم صورت رکھ رہے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، میں آئندہ بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور موجودہ صورتحال کے اعتبار سے تم بھی آئندہ ان کی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان خاص لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک حل پیش کیا اسلام نے، اور یہ اس زمانے میں حل پیش کیا کہ جس زمانے میں عیسائی لوگوں کو غلبہ حاصل تھا اور یہ عیسائی یہودیوں کو مار رہے تھے۔ جو یہودی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس وقت عیسائیوں کو طاقت اور حکومت حاصل تھی، تو جو یہودی نہیں مان رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو ان کو وہ جلا رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر قرآن کریم نے یہ فارمولہ پیش کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایسے ملک میں کہ جس کے اندر مختلف قسم کی اقلیتیں رہ رہی ہوں اور ایک قوم کو اکثریت حاصل ہو،
چاہے وہ اکثریت والے قوم مسلمان ہوں کسی ملک کے اندر، چاہے مسلمان کے علاوہ کسی اور قوم کو اکثریت حاصل ہو، اس میں کیسے رہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب نے یہ فارمولہ پیش کیا ہے، لیکن حقیقت یہ فارمولہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس قرآن کریم میں دلیل موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کتنا پرانا، 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ پیش کیا گیا کہ ایسے ملک کے اندر جہاں مختلف قسم کی اقلیتیں اور اکثریتیں مل کے رہ رہی ہوں ساتھ میں، چاہے اکثریت مسلمانوں کی ہو چاہے غیر مسلموں کی ہو، تو وہاں پر یہ چاہیے کہ ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یعنی اگر مسلمان اکثریت میں ہوں اور غیر مسلم اقلیت میں ہوں تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، اور غیر مسلموں سے کہا جائے گا ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے اسلام کے لیے، تمہاری مرضی ہے، تم اپنا مذہب اسی پر باقی رہنا چاہتے ہو، تم اپنے اس مذہب کے اوپر باقی رہو، ہم بیزار ہیں تمہارے مذہب سے اور ہم اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان اقلیت میں ہوں تو وہاں پہ بھی اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اکثریت کا جو مذہب ہے وہ جانیں، ہمیں نہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی دینی ہے اور نہ وہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی دیں۔ وہ اپنے مذہبی کام اپنے مذہبی طریقے پر کریں گے اور ہم اپنے مذہبی کام اپنے مذہبی طریقے پر کریں گے، نہ وہ ہمیں مجبور کر سکتے نہ ہم انہیں مجبور کریں۔ یہ قرآن کریم نے بہت شاندار قسم کی تجویز، اس سے زیادہ معتدل اور اس سے زیادہ امن کے قریب اور اس سے زیادہ دل کو لگنے والی، اس سے زیادہ انصاف کے قریب اور آسان اور سہل صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی کے مطابق اللہ کے نبی نے صرف فارمولہ پیش نہیں کیا بلکہ آپ نے کر کے دکھایا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں مختلف قبائلوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، آپ نے اسی فارمولے کے تحت آپس میں صلح کروائی، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں اور تمام طبقات میں، کہ بھئی آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، آپ کو ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اپنے مذہبی معاملات میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے، آپ کو ہمارے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان مذہبی رواداری کے نام پر بہت ساری شرکیہ چیزیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سے انسان کب اسلام سے نکل کر کے غیر اسلام کی سرحد میں داخل ہو جائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مذہبی رواداری کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان اپنے ہی مذہب کو سچ سمجھتا ہے، اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے، لیکن دوسرے کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ رواداری اسے کہتے ہیں۔ رواداری اسے نہیں کہتے کہ انسان دوسروں کے تہواروں کو منانے لگے۔ رواداری اسے نہیں کہتے کہ انسان دوسروں میں اپنے آپ کو ایسا ملا لے کہ ان کے جیسا لباس پہننے لگے، ان کے جیسے شعائر اختیار کرنے لگے، اسے رواداری نہیں کہتے۔ اور یہ صرف اسلام کی خاصیت نہیں ہے، ہر مذہب اپنے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے اور دوسرے مذہب اس کے خلاف ہے، دوسرے مذہب غلط ہے۔ ہر مذہب اپنے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اور اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس صورت کا خاص جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے جہاں توحید ضروری ہے وہاں شرک سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ کلمے کے اندر لا الہ پہلے آتا ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے دوسرے معبودوں کی نفی کی جاتی ہے، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہا جاتا ہے الا اللہ۔ تو یہ اسلام کا اور ایمان کے معتبر ہونے کا سب سے اہم جز ہے کہ غیر اللہ کی نفی کی جاتی ہے، لا الہ، پھر کہا جاتا ہے الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، غیر اللہ کی نفی کرنا اور اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کو ماننا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے دل کے اعتبار سے اور زبان سے جہاں ہو وہاں زبان کے اعتبار سے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور توحید کا اثبات کرنا چاہیے۔ اور شرک ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی لچک اور ذرہ برابر بھی نرمی وہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور جہاں غیرت کی بات آتی ہے وہاں پر انسان کو بات برداشت نہیں ہو پاتی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرک کا معاملہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہیں گے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔